شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورہ کا نام انفال ہے۔ نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق سے زائد ہو۔ جہاد کرنے والوں کو اجر تو یوم حساب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمن سے حاصل مال غنیمت ایک زائد حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہی مجاہدین کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کفار کی شکست کے بعد جس کے ہاتھ جو مال لگا وہ عرب کے پرانے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھا۔ مال غنیمت کی اس تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ چونکہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس لیے 9 مسلم مجاہدین جنگ کے ضابطوں سے لا علم تھے۔ اس سورہ میں ارشاد ہوا کہ یہ سارا تنازع اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں ہو رہا ہے، مگر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کے مالک کیسے بن گئے کہ خود تقسیم کا فیصلہ کرو۔ مال اللہ کا بخشا ہوا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے، کتنا دیا جائے۔ یعنی یہ سب مال اللہ اور رسول کے ہیں، وہی اپنی ثوابدید کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جنگوں کے مال غنیمت پر مجاہدین کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا۔ تاہم آگے جا کر بتا دیا کہ اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور باقی راہ عنایت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمانوں کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اخلاق اور تمدن بگاڑ کو اس اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے۔ پھر جنگ اور صلح کے قانون کے مطابق ہدایت دی گئی تاکہ مسلمان جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو۔ آگے جا کر اسلامی ریاست سے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمانوں باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے ہوں۔ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔